السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سول اسپتال کراچی میں کرپشن کی چھان بین پر قاتلانہ حملہ، سین سروسز اسپتال و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینلز کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں دل کو لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز آسمان طب کا ایک اور چمکتا ستارہ ڈاکٹر کلیم احمد بٹ، سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول اسپتال کراچی رحلت فرما گئے۔ ڈاکٹر کلیم احمد بٹ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے جنرل سیکریٹری رہنے کے علاوہ وہ ایک سچے مریض دوست مسیحا تھے۔ ان کی طب و صحت کے حوالے سے گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ LDN کا ادارہ غم کی اس گھڑی میں ان کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا گو ہے۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی میں IT انچارج زیاد احمد خان کا قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے واقعے پر محکمہ صحت سندھ اور حکومت سندھ کی جانب سے قابل توجہ رد عمل کا سامنے نہ آنا، بلکہ ہسپتال کے گزٹڈ افسران کی جانب سے احتجاج کرنا اور خود حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے AMS جنرل ڈاکٹر نصر اللہ میمن کی جانب سے حکومت کو دعائیاں دینا، کیا ہسپتال کی انتظامیہ کا اس حوالے سے خود پیشگی حفاظتی اقدام نہ کر کے جس فعل مجرمانہ کا ارتکاب کیا گیا ہے اس پر خود ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے، جن پر خود سندھ سروسز اسپتال کراچی، سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد اور سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی میں مبینہ قومی خزانے کی کروڑوں روپے کی لوٹ مار میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات ہیں، انہوں نے مذکورہ محکمہ جاتی تحقیقات کس کی ہدایت یا درخواست پر کروائی؟ پھر زخمی زیاد خان کا علاج سول اسپتال کراچی، جہاں علاج معالجے کی جدید معیاری سہولیات مفت دستیاب ہیں، ان کا علاج یہاں کرانے کے بجائے نجی اسپتال میں کروانے پر ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے میں نہ صرف چہم گوئیاں کا سلسلہ جاری ہے بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شعبہ IT کے عارضی ملازم یا انہوں نے مذکورہ کام ٹھیکے پر لیا ہوا تھا، جبکہ اس حوالے سے کسی وضاحت کا نہ ہونا اور اس واقعے کے رد عمل میں احتجاج میں غیر رجسٹرڈ تنظیم YDA کو ملوث کرنا اور اس تمام منصوبے کا ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کا ماسٹر مائنڈ کردار کے باوجود ڈاکٹر خالد کا خود احتجاج میں نہ ہونا، یہ ایسے سوالات ہیں جو ہسپتال کے طبی اور نیم طبی ملازمین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور LDN کی تحقیقاتی ٹیم بھی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ زیاد کے ساتھی سنجے کمار کو مذکورہ خونی حادثے کے بعد سیکیورٹی فراہم کرنے کی اطلاعات ہیں، جو اچھی بات ہے، لیکن ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے اس جان لیوا واقعے سے قبل کیا یہ اقدام نہیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ خود جس مسلح پرائیویٹ سیکیورٹی کے سائے میں حفاظتی سہولیات حاصل کیے ہوئے ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے؟ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی عدم توجہی اور چشم پوشی کی بنا پر سندھ سروسز اسپتال کراچی خلاف قانون کرپٹ ترین ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی اوطاق بن گیا ہے۔ سال رواں کے مالی سال کی دوسری سہ ماہی کی تکمیل سے پہلے ہی خزانہ خالی اور حساب صفر ہو چکا ہے۔
لوکل پرچیز بند اور محکمہ تعلیم کے امیدواروں کا میڈیکل فٹنس کا ٹھیکہ ڈا یونیورسٹی یا عیسیٰ لیبارٹریز جیسی معیاری اداروں کے بجائے غیر معیاری نیلی پیلی اور غیر رجسٹرڈ لیبارٹریز کو دے کر میڈیکل فٹنس جیسے حساس معاملے کو کھلی پیدا گیری کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہسپتال کی اپنی لیبارٹری اور ریڈیالوجی کا مکمل شعبہ ہونے کے باوجود میڈیکل فٹنس کے امیدواروں سے 2500 روپے وصول کر کے اسے خزانے میں جمع کرانے کے بجائے غیر رجسٹرڈ اداروں سے میڈیکل فٹنس کا ٹھیکہ دے کر میڈیکل فٹنس جیسے ڈاکومنٹ کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور یرغمال MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی کا اس پس منظر میں یہ عزم کہ وہ ہسپتال کی سروسز کے معیار کو آسمان کی بلندیوں تک اسی پرانی ٹیم کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جبکہ سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کے دور میں 18.5 کروڑ روپے مالیت سے خریدی جانے والی طبی مشینوں کا جو چرچا قومی اخبارات میں کیا گیا، اس کی جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا جبکہ خود ڈاکٹر غلام حسین بروہی نے LDN کی اس رپورٹ کی تصدیق کی تھی کہ واقعی میموگرافی مشین کا اسکینر اور سیفٹی پلیٹ نہیں آئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے مشین سپلائی کرنے والی کمپنی سے رابطہ کیا، جلد وہ انسٹال ہو جائے گی۔ 40 روز سے زائد وقت گزرنے کے بعد میموگرافی مشین کا اسکینر نہ آ سکا اور نہ میموگرافی مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے کوئی کوالیفائڈ ٹیکنیشین مقرر ہے۔ پھر روزنامہ جنگ نے اپنی خبر میں جس ETT مشین کا ذکر کیا ہے وہ بھی غیر فعال اور فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں انسٹال کی جانے والی مشینوں میں سے متعدد مشینیں بھی خراب اور ناکارہ پڑی ہیں۔ ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے اپنے سے پہلے دور کی 35 کروڑ روپے کینسر ادویہ کی مبینہ خرد برد کو پکڑنے کا تو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن مذکورہ ایسنی کے 18.5 کروڑ روپے کی اپنی مبینہ لوٹ مار کا حساب نہیں دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل جناح اسپتال میں ہراسگی کے واقعات سمیت اور بھی بہت کچھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔